الناس يظنون أن السيدة رملة والسيدة حفصة والسيدة ميمونة والسيدة أم سلمة والسيدة عائشة هؤلاء كلهن زوجات الرسول مثل خديجة، وهذا خطأ كبير. Tatkala sebagian orang menyangka bahwa Sayyidina Ramlah, Sayyidina Aisyah dan istri-istri Nabi Muhammad SAW yang lainnya itu sama dengan Sayyidina Khadijah, itu sebenarnya kesalahan yang besar. Mereka tidak sama dengan Sayyidina Khadijah. جاء في صحيح البخاري قال رسول الله لو أن خديجة لم تمت لما تزوجت امرأة أخرى. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, jikalau saja Sayyidatina Khadijah tidak meninggal dunia, demi Allah aku tidak akan menikah setelah Khadijah. خديجة بنت خويلد، seorang Khadijah binti Khuwailid. الآن كثير بنات ونساء اسمها خديجة. Sekarang banyak wanita-wanita namanya Khadijah. خديجة خيرة النسوان تزوجها وهو بكر وقد كانت له عطر فجاءت منه بالودان خديجة خيرة النسوان. Khadijah adalah sebaik-baik wanita, disebutkan dalam syair yang beliau bacakan. Khadijah adalah sebaik-baik wanita dan beliaulah yang hanya istri Nabi Muhammad memiliki seorang anak, dan Khadijah adalah sebaik-baik wanita. هذه قصيدة أنا قلتها. Itu adalah qasidah yang aku ucapkan. وسأجعل محمد حسين مريد دار الحديث بتريم، مريد حبيب بتريم مع دار الحديث سينشدها إن شاء الله. Dan beliau meminta insya Allah Muhammad Hussein, salah satu murid beliau di pondok beliau di Karim, di Darul Hadith, untuk bisa berqasidah dalam qasidah tersebut insya Allah. السيدة خديجة بنت خويلد تزوجها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعثته. Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidatina Khadijah sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. فكانت أول من آمن برسول الله. Dan dia adalah seorang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad. وعندما كان الرسول شابا جميلا بكرا تزوج بخديجة. Tatkala ada seseorang yang muda, ganteng, kemudian perjaka dan bujang, kemudian dikawini oleh Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. أما بقية الزوجات تزوجهن وهو خلاص ليس بكرا. Dan sebagian daripada istri-istri Nabi Muhammad setelah Khadijah menikahi Nabi Muhammad dalam keadaan Nabi Muhammad sudah tidak perjaka lagi. يوما كانت السيدة فاطمة الزهراء جالسة وإلى جانبها أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عنها وعن السيدة خديجة. Pernah suatu ketika Sayyidatina Fatimah duduk dan di sebelahnya ada Sayyidah Aisyah juga duduk di sebelah Sayyidah Fatimah. فقالت السيدة عائشة أنا تزوجت الرسول وأنا بكر وأنت يا فاطمة أمك تزوجت الرسول وهي ثيب. Sayyidatina Aisyah dengan ucapan cemburu pernah berkata kepada Sayyidatina Fatimah, "Wahai Fatimah, aku dinikahi Nabi Muhammad dalam keadaan aku masih perawan, masih bujangan. Tetapi ibumu Khadijah itu dinikahi oleh Nabi Muhammad dalam keadaan sudah janda," kata Aisyah. فقالت السيدة فاطمة الأمر ليس كذلك. Sayyidatina Fatimah jawab, "Tetapi perkara bukan seperti yang kau bayangkan." قالت أو عندك جواب؟ "Apa kamu punya jawaban?" kata Sayyidatina Aisyah. قالت لا أريد أن أؤذيك يا عائشة. Sayyidatina Fatimah dengan lembut mengatakan, "Aku tidak ingin menyakiti hatimu, wahai Aisyah. أنت زوجة أبي." Kamu adalah istri ayahku." قالت أريد أن أسمع منك. "Aku ingin mendengar apa jawaban darimu," kata Sayyidatina Aisyah. قالت عندما كان رسول الله بكرا تزوج بمن؟ Kata Sayyidatina Fatimah, tatkala Nabi Muhammad masih perjaka, siapa yang beliau kawini? تزوج بأمي أنا. Yang beliau kawini adalah ibuku. أما النساء كثيرات الأبكار. Adapun perempuan-perempuan lain yang masih perawan, yang masih bujang, أيهم أعظم بكارة الرسول أم بكارة النساء؟ yang mana yang lebih mulia? Keperjakaan Nabi Muhammad kah yang didapatkan atau keperawanan kah yang harus didapatkan?
السيدة عائشة انهزمت kasihan حزينة. Dan kemudian Sayyidatina Aisyah merasa kalah dan sangat kasihan keadaan tersebut. أهل البيت ذرية الرسول هم أذكى الناس سبحان الله. Para keturunan Nabi Muhammad, Ahlul Bait adalah mereka orang yang paling pandai berpikir di hadapan Nabi Muhammad. لكنهم أهل أدب لا يحبون أن يزعجوا الناس. Tapi mereka orang yang memiliki adab dan tidak ingin mengganggu orang-orang lain. السيدة خديجة بنت خويلد مكثت مع الرسول 25 سنة. Sayyidatina Khadijah hidup bersama Nabi Muhammad 25 tahun. أما بقية الزوجات بعضهن 7 سنوات وبعضهن 8 سنوات والكثير 9 سنوات. Sebagian istri-istri Nabi ada yang 8 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang mungkin 6 tahun. ذكر العلماء أن الرسول عندما كان مع السيدة خديجة 25 سنة لم يرتفع صوت خديجة يوما من الأيام ولا صوت رسول الله على خديجة لأن بينهم محبة ومودة واحترام كثير كثير كثير. Pernah diceritakan, diucapkan oleh para ulama bahwasanya tatkala Nabi Muhammad bersama Sayyidatina Khadijah selama 25 tahun tidak pernah terdengar suara Sayyidatina Khadijah mengangkat lebih daripada suara Nabi Muhammad. Begitu pula suara Nabi Muhammad tidak pernah mengangkat seperti di atas suara Sayyidatina Khadijah. Mengapa? Karena mereka hidup dalam kerukunan dan cinta yang sangat dahsyat. لكن المشكلات التي بين الرسول وحفصة وعائشة ورملة وأم سلمة كثير. Tapi ada beberapa kejadian tatkala Nabi Muhammad mungkin mengangkat suaranya yaitu tatkala bersama selain daripada Sayyidatina Khadijah sama Aisyah atau sama Hafsah atau sama istri-istri lain. Terkadang Nabi Muhammad pernah terbawa emosi sebagai fitrah kemanusiaan Nabi Muhammad mengangkat suaranya. حفصة غضب الرسول عليها حتى طلقها. Bahkan Hafsah pernah yang mana membuat Nabi Muhammad marah sampai hampir ditalak oleh Nabi Muhammad. في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة صح ثم ضربها في صدرها. Dan kemudian Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab Sahih bahwasanya Nabi Muhammad pernah berkata kepada Sayyidatina Khadijah, "Sah, diamlah kamu, cukup sudah." Dan dipukullah di dadanya Sayyidatina Hafsah. Bukan dipukul, ditepuk. Sayyidatina Aisyah ditepuk. لكن خديجة لا يعلو صوتها أبدا. Tetapi Sayyidatina Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya. Kenapa? لأنها ذات أخلاق عجيبة. Karena Sayyidatina Khadijah adalah seseorang sosok yang memiliki akhlak yang mulia. ولأن الله سبحانه وتعالى اختارها زوجة لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan karena Allah Subhanahu wa taala memilih Sayyidatina Khadijah sebagai istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هناك خصوصيات للسيدة خديجة ليست لأحد من زوجات الرسول بل من المسلمات في الدنيا كلها إلا لخديجة فقط. Bahkan Sayyidatina Khadijah memiliki kemuliaan khususiyah, kemuliaan yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi Muhammad. Bahkan tidak dimiliki oleh seluruh wanita-wanita dunia kecuali hanya Sayyidatina Khadijah lah yang memilikinya. هي أول زوجاته. Yang pertama adalah beliau adalah salah satu dan pertama-tama istrinya Nabi Muhammad. تزوجها الرسول وهو بكر. Nabi Muhammad menikahinya dalam keadaan Nabi Muhammad masih berjaka. هي أول من آمن به. Dan ia adalah Sayyidatina Khadijah adalah seseorang yang paling pertama beriman dan terhadap Nabi Muhammad. هي الوحيدة من زوجاته التي حملت منه وأنجبت له الذرية المباركة. Dan Sayyidatina Khadijah adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad yang melahirkan seorang anak keturunan Nabi Muhammad. ما هي كنية رسول الله؟ Apa gelarnya Nabi Muhammad? أبو من؟ Abu siapa gelarnya Nabi Muhammad? أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هم القاسم؟ Tetapi tatkala Nabi Muhammad digelari Abul Qasim, pernahkah kita bertanya siapa ibu si Qasim ini? من سيدة نساء أهل الجنة؟ Siapa pemimpin wanita-wanita ahli surga? السيدة فاطمة الزهراء. من أمها؟ Pemimpin wanita surga adalah Sayyidatina Fatimah Zahra. Tapi pernahkah terpikir siapa ibunya?
أمها خديجة بنت خويلد. ibunya adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. من من زوجات الرسول أعطته المال كل ما تملك وكانت ثرية جدا جدا جدا. Siapa daripada istrinya Nabi Muhammad yang mengorbankan seluruh hartanya untuk Nabi Muhammad? Dan Sayyidatina Khadijah adalah seseorang yang sangat kaya raya. هكذا كانت خديجة بنت خويلد بالنسبة لرسول الله. Seperti inilah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid di hadapan Nabi Muhammad. خديجة بنت خويلد استطاعت قريش أن تضايق الرسول وأن تحبسه في شعب أبي طالب، فكانت خديجة بنت خويلد هي التي تخفف عنه ذلك الألم، وجلست معه في ذلك السجن 3 سنوات. Tatkala kaum Quraisy menyempitkan keadaan Nabi Muhammad beserta keluarganya di Syi'ib Bani Hashim, di dalam Syi'ib Bani Muttalib, di situ tatkala Nabi Muhammad dipersempit oleh kaum Quraisy, keadaan beliau dipersempit, tidak boleh berjual beli terhadap orang di luar, tidak boleh menikah dengan orang di luar, keadaan beliau dipersempit. Tetapi Sayyidatina Khadijah menjadi seorang yang meringankan beban tatkala bersama Nabi Muhammad, rela bersama Nabi Muhammad di dalam Syi'ib tersebut selama 3 tahun. كانت قريش تفتخر بالأموال، والسيدة خديجة من أغنى قريش وأكثرهم مالا. Kaum Quraisy mereka saling membanggakan dengan harta yang mereka miliki. Tapi Sayyidatina Khadijah adalah orang yang paling kaya di kaum Quraisy. كل مال السيدة خديجة أعطته لرسول الله. Tetapi seluruh hartanya Sayyidatina Khadijah berani ia korbankan untuk Nabi Muhammad. هل المرأة اليوم تعطي كل مالها لزوجها؟ Apakah sekarang istri-istri berani memberikan seluruh hartanya kepada suaminya? لا تعطينا زوجك كل مالك. Jangan pernah kasih harta kepada suami sama harta kalian, jangan pernah. أخاف أن يبيع مالك ويتزوج. Takut beliau ntar suami-suami kita malah diambil harta kita, dijual dan kemudian kawin 2 kali. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشبهه. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada seseorang yang pernah sama terhadap beliau. السيدة خديجة بنت خويلد ذكر أهل السير أن مال خديجة وسيف علي بن أبي طالب كانوا سببا في نصرة هذا الدين. Dan disebutkan dalam dalam kitab sirah bahwasanya harta Nabi Muhammad dan harta Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dan juga pedang Sayyidina Ali adalah salah satu sebab kemenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. السيدة خديجة بنت خويلد عاشت مع الرسول أياما صعبة جدا. Dan Sayyidatina Khadijah pernah hidup bersama Nabi Muhammad di hari-hari yang sulit, sangat sulit. ثم لما مرضت وماتت سيدنا محمد أسمى ذلك العام عام الحزن. Tatkala Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, sakit dan meninggal dunia, maka tahun tersebut dinamai dengan tahun kesedihan. هناك زوجة أخرى أيضا ماتت في حياة الرسول. Kemudian padahal ada istri lain yang hidup dalam masa hidupnya Muhammad. هل تعرفنا اسمها من؟ Apakah kalian tahu siapa namanya? من اسمها؟ Ada yang tahu nama istri Nabi lain yang meninggal di masa hidup Nabi Muhammad? لابد عندما نحضر الدرس نسمع نكتب نفهم. لا أعرف. Kata beliau, haruslah kita tatkala hadir di sebuah majelis, kita paham, menulis, mencatat, jangan ngangang aja di sini. الزوجة الثانية التي ماتت في حياة الرسول اسمها زينب بنت خزيمة. Salah seorang istri Nabi Muhammad yang meninggal di masa hidup Nabi Muhammad namanya adalah Zainab binti Khuzaimah. لم يقل رسول الله ذلك عام الحزن أبدا. Nabi Muhammad tidak menamai saat tatkala Zainab meninggal, tidak dinamai tahun tersebut tahun kesedihan. لأن الرسول لا يحب أحدا في الدنيا مثل ما يحب زوجته خديجة رضوان الله تعالى عنها. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mencintai seseorang di muka bumi ini seperti cintanya beliau kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid.
عندما توفيت السيدة خديجة حزن الرسول حزنا كثيرا. tatkala meninggal Sayyidatina Khadijah, Nabi Muhammad tertimpa kesedihan yang sangat luar biasa. هل تزوج الرسول بعد خديجة؟ Apakah Nabi Muhammad menikah setelah wafatnya Khadijah? هل تزوج أم لا؟ Apakah menikah Nabi Muhammad setelah wafatnya Khadijah atau tidak? Ada yang tahu? حوالي سنتين لم يدخل بامرأة قط. 2 tahun kata beliau. 2 tahun baru beliau tidak pernah menikahi siapapun. وهو حزين على خديجة. 2 tahun tersebut beliau sangat sedih ditinggali oleh Sayyidatina Khadijah. أيها الرجال كيف لو ماتت زوجتك؟ Baik para suami, bagaimana tatkala istri kalian meninggal dunia? هل ستتزوج بعد أسبوع أم بعد شهر؟ Apa kalian berani menikah langsung setelah 1 minggu atau 1 bulan? لا إله إلا الله. إن كنت تحب زوجتك فستحزن كثيرا. Jikalau kalian benar mengaku cinta terhadap istri kalian, maka kalian akan merasa sangat sedih terhadap wafat istri kalian. السيدة خديجة بنت خويلد الله سبحانه وتعالى أرسل إليها مع سيدنا جبريل السلام من الله على السيدة خديجة بنت خويلد. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid adalah seseorang yang diucapkan salam dari malaikat untuk Sayyidatina Khadijah, Allah Subhanahu wa taala untuk Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. ثم جاء جبريل يقول يا محمد بعد أن أقرأ الله السلام للسيدة خديجة أنا أقرأ خديجة السلام لها سلام من الله. سلام من الله واحد وسلام من جبريل اثنين. Dan kata malaikat Jibril bahwasanya wahai Muhammad, setelah Allah menitipkan salam kepada Sayyidatina Khadijah, aku juga ingin mengucapkan salam kepada Sayyidatina Khadijah. Yang pertama salam dari Allah, yang kedua salam dari aku malaikat Jibril. أهل البيت اليوم هم أولاد خديجة. Ahlul Bait pada zaman sekarang mereka adalah keturunan Sayyidatina Khadijah. لأن أولاد فاطمة هم أولاد خديجة. Karena anak-anak daripada Sayyidatina Fatimah adalah juga anaknya Sayyidatina Khadijah. ولأن الحسن والحسين هم أسباط السيدة خديجة. Dan karena Sayyidina Hasan dan Husain adalah cucu daripada Sayyidatina Khadijah. إذن السيدة خديجة هي أعظم زوجة على الأرض. Oleh karena itu, Sayyidatina Khadijah adalah istri terbaik di muka bumi ini. وأعظم امرأة في الدنيا. Dan wanita terbaik di muka bumi ini. قال العلماء أن أفضل امرأة في الدنيا فاطمة الزهراء لأنها بنت رسول الله. Kata para ulama, wanita terbaik di muka bumi ini yang pertama adalah Fatimah az-Zahra karena beliau adalah anaknya Nabi Muhammad. وبعدها مباشرة السيدة خديجة بنت خويلد. Dan yang kedua adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. المسلمون ليس عندهم عظيمات إلا زوجتان إلا فاطمة وخديجة فقط. Dan sebenarnya orang Islam tidak memiliki tokoh mulia kecuali hanya 2, Fatimah dan Khadijah saja. قال رسول الله كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, banyak yang hebat, banyak yang sempurna daripada kaum lelaki, tetapi tidak ada yang sempurna dari kaum perempuan kecuali hanya 4. 2 قبل المسلمين آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون ومريم بنت عمران. Dan kata beliau 4 ini yang 2 adalah sebelum zaman Nabi Muhammad. Yang pertama Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun, dan yang kedua adalah Maryam binti Imran. والسيدة فاطمة الزهراء والسيدة خديجة الكبرى. Dan yang keduanya setelah zaman keislaman yaitu Sayyidatina Khadijah al-Kubra dan Sayyidatina Fatimah az-Zahra. فمن أحب السيدة خديجة الكبرى يتعلم سيرتها. Barang siapa yang mengaku cinta terhadap Sayyidatina Khadijah, maka dia harus belajar sejarah manaqib Sayyidatina Khadijah. لا تجعل زوجها يحتاج شيئا أبدا. Jangan pernah kita menginginkan seorang istri menginginkan hal yang lain selain itu. لا تجعل أولادها وبناتها يحتاجون شيئا أبدا. Jangan pernah menjadikan anak-anak kita menginginkan hal selain itu. كانت عظيمة مع القرآن الكريم. Karena Sayyidatina Khadijah adalah seseorang yang sangat memuliakan Al-Quran Al-Karim. كانت عظيمة مع الصلوات الخمس. Dan beliau sangat mengagungkan untuk sholat 5 waktu. قبر السيدة خديجة في مكة في المعلاء. Kuburan Sayyidatina Khadijah ada di kota Makkah di Ma'ala. كان عليها قبة كبيرة. Dahulu pernah ada kubah di dalam makam di makam Sayyidatina Khadijah. الوهابية السعوديون دمروا تلك القبة.
Kemudian orang-orang Wahabi hancurkan kubah Sayyidah Khadijah tersebut. الحمد لله في أندونيسيا مقامات العلماء والأولياء وأهل البيت والصالحين موجود. Alhamdulillah kita di Indonesia, kuburan para wali, kuburan para ulama, kuburan kaum salihin, mereka masih ada kubah-kubahnya. من أحب الأنبياء وأهل البيت والصالحين كان معهم يوم القيامة. Barang siapa yang mencintai para nabi, mencintai ahlul bait, mencintai kaum salihin, mereka kelak di hari kiamat akan bersama mereka di kelak di hari kiamat. أنتم تحبون خديجة